حضرت شیخ الہند نے جس جمعیت کی بنیاد رکھی تھی اس کا نام جمعیت علماء ہند تھا، جمعیت علماء اسلام، اور اس کا مقصد ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا تھا۔ اس وقت میں تو پاکستان کی کوئی نام ہی نہیں تھا بالکل سے۔ تو جمعیت علماء ہند کے مشن میں اس وقت میں جب شیخ الہند 1920 کی بات ہے، جمعیت علماء ہند کی بنیاد تو اس وقت رکھی گئی تھی نومبر 1919 میں، جب حضرت شیخ الہند جیل میں تھے۔ جو آپ جیل سے رہا ہو کر تشریف لائے تو پھر دوبارہ اس کی تجدید ہوئی اور حضرت کو اس کا صدر بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا۔ تو وہ نومبر 1920 تھا، تو 105 سال ہو گئے اس کو۔ تو اس وقت میں ہندوستان کی آزادی ہی بڑا مقصد تھا اس کا۔ جب پھر مسلم لیگ وجود میں آئی اور حضرت تھانوی قدس الروح نے اور حضرت کے جو خلفاء تھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی، حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری جامعہ اشرفیہ کے بانی، حضرت مولانا خیر محمد جالندری، حضرت مولانا احتشام اللہ تھانوی، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ حضرات انہوں نے مسلم لیگ کی حمایت کی، پاکستان بننے کی حمایت کی۔ اور جمعیت علماء ہند میں جو حضرات تھے انہوں نے کانگریس کی حمایت کی کہ ہندوستان کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے بڑے اکابر میں سے تھے، لیکن جب مسلم لیگ کی تحریک چلی اور پاکستان بننے کا ایک وہ ہوا تو انہوں نے 1945 میں جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی۔ تو جمعیت علماء اسلام یہ مسلم لیگ کی حمایت کرتی تھی، جمعیت علماء ہند کانگریس کی حمایت کرتی تھی، اور اس کے پہلے صدر حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جامع الرشید کے جو بانی تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جمعیت علماء اسلام کے فعال حضرات میں سے تھے۔ حضرت نے بہت دورے بھی کیے، پاکستان بھر کے بھی دورے کیے، بنگلہ دیش بھی تشریف لے گئے حضرت۔ تو کم از کم تاریخ تو صحیح ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل تو نئے نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور جو ان کو کہیں سے مل جاتا ہے حضرت وہ آپ کو، اگر اس طریقے سے آپ اتنی تنگ لوگوں کو وہ کرنا شروع کر دیں کہ دیوبندیت جب ہوگی جب کہ وفاق میں شامل ہوں گے اور جمعیت میں شامل ہوں گے۔ ہمارے ابھی ایک بزرگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ جب 1919 کی بات کرتے ہیں اور حضرت شیخ الہند کی بات کرتے ہیں تو وہ تو جمعیت علماء ہند تھی اور آپ تو جمعیت علماء اسلام میں۔ یہ سوال اس سوال کو کیسے حل کریں گے؟ میں نے کہا یہ ہمارے چھوٹوں کی سوچ کا مظہر ہے۔ ہم جتنے چھوٹے ہیں اتنا چھوٹا سوچتے ہیں۔ ایک ہی مدرسے، ایک ہی استاد، ایک ہی عقیدے، ایک ہی فکر کے لوگ۔ سن 45 میں ایک اختلاف آ گیا، برصغیر منقسم ہونا چاہیے یا برصغیر متحد ہونا چاہیے، منقسم ہندوستان یا متحدہ ہندوستان، اس پہ اختلاف آ گیا، ایک نقطے پہ اختلاف، اور بالآخر پاکستان بنا۔ منقسم ہندوستان کا فکر کامیاب ہو گیا، ہندوستان منقسم ہو گیا۔ ان بڑوں کی سوچ کو دیکھیں، ان کی عظمت کو دیکھیں، ذرا اس سطح پر جا کر سوچو، کیا اس کے بعد ہندوستان میں جمعیت علماء اسلام کا وجود رہا؟ کیا اس کے بعد پاکستان میں جمعیت علماء ہند کا وجود رہا؟ تو جب میرے اکابر نے مجھے بتا دیا اس وقت کہ ایک نقطے پہ اختلاف تھا، ختم ہو گئی بات، اب ہندوستان ہوگا تو وہاں جمعیت علماء ہند ہوگی، اپنے ملک کی خدمت کرے، اور یہاں پر جمعیت علماء اسلام ہوگی، ساری جمعیت علماء ہند جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو گئی اور پاکستان کی خدمت کے لیے آمد۔ تو تسلسل باقی تو برقرار رہا نا۔ یہ ہم چھوٹوں کی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے معاملات پر سوچ کر ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہیں۔ 1857 کے مراحل سے گزرنے کے بعد، 1857 کے مراحل سے گزرنے کے بعد، جبکہ محاذ پر صرف 3 شخصیتیں رہ گئی تھیں، صرف 3 شخصیتیں رہ گئی تھی، حجت الاسلام، قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ ملت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، اور مہاجر مکی حضرت امداد اللہ صاحب۔ یہ 3 شخصیتیں رہ گئی تھیں۔ لیکن ان کے فکر و نظر نے، ان کے اصول و نظریہ نے، اس کے عقیدے نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک 10 سال 11 سال بعد دیوبند کے ایک مسجد میں مدرسہ کھولتے ہیں۔ اس مدرسے کا پہلا طالب علم بھی محمود حسن، پہلا فاضل بھی محمود حسن، اور پھر وہ اس وطن عزیز میں خلافت کی تحریک اٹھاتے ہیں، آزادی کی تحریک کو جلا بخشتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں،
پورے بر صغیر میں شاگردوں کا جال بچھا دیا، اور 1916 میں آپ گرفتار ہو گئے، آپ کو مالٹا لے جایا گیا۔ سن 1919 میں آپ واپس آتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ سیاسی فکر کے لوگ تھے، پیچھے ایسے شاگرد چھوڑے کہ جن کی نظر ہندوستان کے مستقبل پہ تھی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی جمعیت علماء کی تنظیم بنا کر پیش کر دی حضرت۔ اب اگر دارالعلوم دیوبند کو دیکھیں، اس کی بنیاد کو دیکھیں، تو اس کی بنیاد میں آپ کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام محمود حسن ہے، اور جمعیت علماء کی آپ بنیاد کو تلاش کریں، ان کی اساس کو تلاش کریں، اب وہی محمود حسن حضرت شیخ الہند کی صورت میں آپ کو اس کی بنیاد میں نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے مفتی، زندہ ہے مفتی، زندہ ہے مفتی۔ آپ نعروں میں میری بات کو توڑے نہیں جی، میں ذرا بات سمجھانا چاہتا ہوں اور دیوبندیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جنہوں نے گھر گھر دکانیں کھول رکھی ہیں دیوبندیت کی۔ میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اکابر نے دیوبند میں مدرسہ ہمارے لیے دکانیں کھولنے کے لیے نہیں بنایا تھا، ہمارے مذہبی کاروبار کے لیے نہیں بنایا تھا۔ ان کا ایک عالمگیر، آفاقی اور جہانگیر پروگرام تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر شیخ الہند ہمارا مقتدا ہے، اگر شیخ الہند اس مدرسے کی اساس ہے، اگر شیخ الہند اس جمعیت کی اساس ہے، آپ دیوبندیت کے دو عناصر کا انکار کیسے کریں گے؟ دیوبندیت دو عناصر پر مشتمل نام ہے، مدرسہ اور جمعیت۔ اگر یہ دو عناصر ایک ہی وقت میں موجود نہیں ہے، میں ان کو اپنے عقیدے کے مطابق دیوبندی نہیں سمجھتا۔ نعرہ تکبیر اور پھر جمعیت علماء اسلام، یہ تو انگریز کی سازش ہے کہ اس نے مجھے فرقہ بنا دیا، مجھے دوسری فرقوں کے مقابلے میں ڈال دیا، میرا پروپیگنڈا غلط کیا۔ میں تو انسانیت کی آزادی کی جنگ لے کر آیا تھا، میں تو پوری برصغیر کی آزادی کا عنوان لے کر اٹھا تھا، میں نے تو ایک عالمگیر اور آفاقی نظام انسانیت کو دیا۔ آج ہمارے ماحول میں تعصب کی باتیں کی جائیں، قوم کو تقسیم کرنے کی باتیں کی جائیں اور راہ اعتدال سے ہٹ کر باتیں کی جائیں، یہ میرے اکابر و اسلاف کا نظریہ نہیں ہے۔